ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زارا ایٹ پاکستان۔ نسیم زارا صاحبہ آج نجی مصروفیت کی بنا پر پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں عارضی طور پر میزبانی کے فرائض میں انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، نانا کر کے سبھی جمہوری عمل کا حصہ بن گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، اور پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں حکومتیں بھی بن گئی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بظاہر صوبے اور مرکز میں اپوزیشن میں، صوبے میں حکومت میں بظاہر مطمئن نظر آتی ہے۔ کیا ہوگا مستقبل لاہ عمل، کیا اختیار کیا جائے گا تمام جماعتوں کی جانب سے، اور کون کون حکومت میں حصہ بنے گا، تمام تر سوالات ہیں جن کا جائزہ لینا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کو منانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں کیا حکومتی اتحاد کامیاب ہوتا ہے یا پھر اپوزیشن اتحاد انہیں رام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو ان تمام تر باتوں پر آج جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ، جبکہ پاکستان طرف سے شعیب شاہین صاحب پروگرام میں شامل ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ شرمیلا صاحبہ، آپ سے میں آغاز کروں گا۔ تحفظات تمام جماعتوں کو تھے الیکشن کے نتائج پر اور الیکشن کے عمل پر، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ نانا کرتے بھی کسی حد تک مطمئن ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ بلوچستان میں اور سندھ میں، اس کے علاوہ ظاہر ہے ڈپٹی اسپیکر بھی آج آپ کے منتخب ہو گئے ہیں۔ آپ اس تمام عمل سے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطمئن ہے ایک جماعت کے طور پر؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو آگے معاشی جو ہے معاملات وہ بہتری کی جانب جائیں گے۔ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ نے جنرل الیکشنز میں دیکھا کہ عوام نے ہر جماعت کو اس کا اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ کوئی بھی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس کو 100% مینڈیٹ ملا ہو کہ وہ از خود سے حکومت سازی کرے اور اپنا وزیر اعظم لے کر آئے۔ اور عوام نے اندیا دیا ہے سب کو ووٹ دے کے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں ساتھ مل کے بیٹھیں اور عوامی مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ ایسے ماحول میں اور ایسے سینیریو کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پارلیمنٹری پروسیس کو آگے لے کے چلیں، ایوان کو بحال کریں، پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں، کابینہ آئے، معاملات اور حالات آگے چلیں، سیاسی استحکامی آئے، معاشی معیشت کے اندر کچھ بہتری آئے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو پارلیمان کے اندر اس وقت جو ماحول ہے، آف کورس ہر کسی کے تحفظات ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے سندھ میں ہوئی ہے، باقی لوگ کہتے ہیں پنجاب کے اندر ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے۔ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کا فورم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، پھر ٹریبیونل ہے۔ ہم بھی بیٹھے ہیں ایوان کے اندر، باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ایوان کے اندر۔ ہم نے اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ملک میں ایک حکومت آنا ضروری ہے جو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے۔ انٹرم سیٹ اپ پہ تو اینڈلیسلی معاملات اور حالات نہیں چل سکتے نا۔ اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ چلیں۔ ایوان میں جب سے پارلیمنٹ آئی ہے، اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے، اس دن سے لے کے آج کوئی دوسرا دن ہے، لیکن ایک سنی اتحاد کی طرف سے جو ایک نعرے بازی، بد نظمی اور جو جس طریقے سے آج تو جوتے بھی اٹھائے گئے اور تمام چیزیں، تانے کسے گئے، گالیاں دی گئی، یہ چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت پوری قوم اس پارلیمان کی جانب دیکھ رہی ہے، تمام بیرون ممالک کی اس کے اوپر نظر ہے۔ پارلیمان کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی شکایات، ریزرویشنز اپنی جگہ، لیکن آپ پارلیمان کا تقدس پامال نہ کریں۔ آپ پارلیمان کا تقدس رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، میں چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں چاہوں گا اسی بات پر، یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، شعیب شاہین صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ شعیب صاحب، کیا ہم یہی منظر دیکھیں گے جتنا بھی عرصہ، ویسے تو 5 سال کی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی مدت، لیکن تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ نہ چل پائے، خدا نہ خواستہ۔ ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ پورے 5 سال پورے کیے جائیں قومی اسمبلی کے، لیکن سر جس طرح سے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی گھڑیاں لہرا رہا ہے، کوئی جوتے لہرا رہا ہے، جس طرح سے نعرے بازی ہو رہی ہے، کیا اسی طرح یہ مدت جو ہے وہ پوری ہوگی؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرمیلا نے جو 2 باتیں کی ہیں نا، 3 باتیں کی ہیں، میں ان تینوں کا ایک ایک کر کے ذرا جواب دے دوں اور پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کی ہے، عوام نے مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو مکمل طور پر نہیں دیا، یہ بات غلط ہے۔ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں پوری قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس لیے ایوان مقدس ہوتا ہے پارلیمنٹ جب اس کے تقدیس کا خیال وہاں کے پارلیمنٹیرینز رکھیں۔ اگر کوئی ڈاکہ ڈال کے آ کر کے وہ ڈاکو آ کر بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا کہ میری تقدیس کا خیال رکھو، وہ اس کی تقدیس نہیں ہوگی، وہ ڈاکو ہی کہلائے گا، کیونکہ اس وقت پوری قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔
اس لیے دوسری بات انہوں نے کہی سیاسی قطع کلامی کے لیے معذرت سر، یہ تعین کیسے ہوگا کہ ڈاکہ ڈالا گیا یا نہیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے فورم تو جو موجود ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں وہ جو ڈاکو اوپر جا کر کے اس میں بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، جن کو خود کو پتا ہے، اس کا میں نے کل بھی تقریر کی تھی، عمران خان صاحب نے یہ خود کہا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہو نا کہ کے پی میں آپ کے حلقے کھولے جائیں، وہاں کیسے جیت گئے؟ ہم تمام کے پی کے حلقے بھی کھولنے کو تیار ہیں، آئیں فارم 45 پہ ڈٹرمن کرا لیں۔ فافن نے کہا ہے، جو پورٹل نے کہا ہے، جو ادارے آپ کے ہیں انہوں نے اس کی تجویز دی ہے کہ آئیں جوڈیشل کمیشن بنا لو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ذریعے آپ فارم 45 کی ڈٹرمنیشن کرا لو، آڈٹ کرا لو، جو اس میں جیتا ہے اس کو آنے دو، جو نہیں جیتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان تمام ریٹرننگ آفیسرز کی نہ صرف اس کرپشن کو شیلٹر کیا ہے، پروٹیکٹ کیا ہے، بلکہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہمارے اگر آئینی ادارے، اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی بیوروکریسی، جن کی ذمہ داری تھی یہ کہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیں، لوگوں کے حقوق کو تحفظ کریں، انہوں نے خود اس میں رول ادا کر دیا ہے۔ دوسری بات کی کہ اگر اتنے اعتراضات آپ کو ہیں، تحفظات ہیں الیکشن کمیشن پر، تو سر آپ عدالتوں سے رجوع کریں نا۔ آپ کو میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں پوائنٹ شامل کر لینا کہ سوال آ جائے۔ آپ کا سوال میں بعد میں لیتا ہوں، لیکن مجھے بات ایک مکمل اچھا بتائیں۔ جی بولیں۔ سیاسی استحکام والی بات ہوئی کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ سیاسی استحکام ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنہوں نے بات کی ہے معاشی استحکام کی ضامن ہوا کرتا ہے۔ مگر مجھے بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کے نثار چیمہ کیا کہہ رہے ہیں، لشکری رئیسانی کیا کہہ رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کمال نے کیا الفاظ گفتگو کی ہے جس کو وہ مانتے بھی ہیں، ہاں یہ میں نے کہا ہے، محمود اچکزئی نے آج کیا کہا ہے، مصطفیٰ کھوکھر نے کیا کہا ہے، جماعت اسلامی نے کیا کہا ہے، ٹی ایل پی نے کیا کہا ہے۔ اگر اس طریقہ کار اور اس انداز سے اگر ڈاکہ زنی ہوگی اور اس طریقے سے یہ الیکشن چرائے جائیں گے تو سیاسی استحکام تو دور کی بات ہے، سیاسی عدم استحکام آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ 70 روپے بجلی کا یونٹ پی ٹی ایم من نے پہنچا دیا تھا 12 روپے سے، آج آپ کا 170 پہ پہنچے گا۔ گیس کی جو تباہی آپ نے بل میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی فیکٹری بند ہو چکی ہے، 25% سود کے اوپر کوئی فیکٹری یا کارخانہ دار جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا اور نہ فیکٹری چلا سکتا ہے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں۔ میں چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے شرمیلا صاحبہ سے اس کا رسپانس لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی طرف آتا ہوں۔ شرمیلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو دیا ہے عوام نے، اور وہ اس پہ کرپشن کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ دیکھیں جی، یہ ان کا کلیم ہے اور ان کا اختیار ہے، ان کا رائٹ ہے جمہوریہ کہ یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ یہ 180 سیٹیں کیا، یہ 280 سیٹیں کلیم کر سکتے ہیں۔ میں اس کے اوپر اس لیے تبصرہ نہیں کروں گی یا ان کو جواب نہیں دوں گی، کیونکہ دیکھیں اگر ان کو کہیں تحفظات ہیں، ان کو شکایات ہیں، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے فورمز موجود ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ٹریبیونل ہے، پھر ہائی کورٹس ہے اور سپریم کورٹ ہے۔ یہ ان کے معاملات ہیں، یہ ان کو ہینڈل کرنے۔ ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، اس میں ایشوز ہوئے، اس کے بعد ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا، پھر انہوں نے الیکشن لڑا، جو بھی ہوا، انڈیپینڈنس آئے، اس نے اتحاد میں گئے، کچھ ٹوٹ گئے، جو بھی ہوا، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ خود ہی اس کو ڈیل کریں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس کو جتنا مینڈیٹ ملا ہے، مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے ماں سوائے خیبر پختونخوا پہ، ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں جی کراچی میں بھی ہوا۔ ہمارے جو بھی معاملات اور حالات ہیں، جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہماری داد رسائی وہاں سے نہیں ہوگی تو ہم ٹریبیونل جائیں گے، وہاں سے نہیں ہوگی تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے۔ دس از دا پروسیس ٹو بی فالوڈ ایوری ٹائم، ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایوان میں جا کے وہ تمام حرکات کریں جو غیر پارلیمانی ہیں۔ دیکھیے آپ اپنا امپریشن خراب کر رہے ہیں، کسی اور کا امپریشن خراب نہیں، اور اپنا امپریشن خراب کر رہے ہیں وہاں جوتے لہرانے سے، گالم گلوچ کرنے سے، اسپیکر کے فورم پہ چڑھ جانے سے، چیزیں یہ آپ کی جو تربیت ہے یا آپ کا جو ایک طرز عمل ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے، یہ ہماری نہیں کرتا، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ قوم کو یہ دکھائیں کہ آپ بھی پارلیمان میں بیٹھنے کے قابل ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ پارلیمانی بزنس چلا سکتے ہیں، آپ ایک اچھی مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں، نظام کو چلنے دیں۔ آپ کو پارلیمان میں عوام نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ عوام کے مسائل کے جو باتیں ہیں یا جو ان کے لیے لیجسلیشن ہوگی جو یا ان کے لیے جو کام ہوگا اس کو ڈسٹرپٹ کریں۔
آگے ان کی مرضی ہے، اگر یہ ماضی سے نہیں سیکھے تو کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شعیب صاحب، آپ نے سنا شرمیلا صاحبہ کیا کہتی ہیں. آپ کو اگر مینڈیٹ ملا ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تو سر اس کی طرف توجہ دیں. جس طریقے سے ہاؤس کو چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگ بحیثیت اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسے شاید ایک تاثر اچھا نہیں جا رہا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. دیکھیں تاثر کس کو کہتے ہیں؟ تاثر وہ ہے جو آج پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہم نہیں مانتے، یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. اللہ کی قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس کے نیچے جس طرح یہ اوتھ لیا گیا چوری کے ووٹ کو چوری کر کے اور ڈاکہ زنی کر کے، اس کو لوگ نہیں مان رہے. یہ ہے ایکچوئل ایوان کا تقدس کہ جس نے چوری کی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. ایوان کو چلانے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. اور جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں، ان کی اپنی ذرا فوٹیجز اٹھا لیں جب یہ اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی، ان کا کیا اپنا کنڈکٹ ہوتا تھا ارسپیکٹو. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن میں آ جائیں. اسی طرح جو بلاول صاحب پہلے تو کہتے رہے کچھ اور جو ہی ابھی الیکشنز ختم نہیں ہوا اگلے دن یہ آپس میں بیٹھ کے بندر بانٹ کر لیں ساری وہ کیا نام ہے پوزیشنز. ضرور کریں، ہمیں ان کی سیاست پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، اپنے حساب سے یہ اپنے نظریات ہیں، اپنا چلائیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ باتیں نہ کریں جن باتوں کو آپ پہرا نہیں دے سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم بالکل لیکن اگر یہ اعتراض بڑے معذرت کے ساتھ اگر یہ اعتراض آپ ان پہ کر رہے ہیں تو یہ تو پی ٹی آئی پر بھی اعتراض عائد ہوتا ہے نا سر، کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آپ گئے جن کو آپ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے. بالکل کہا کرتے تھے. آج ہم بات چیت اگر کسی سے کر رہے ہیں تو گورننس کے لیے نہیں کر رہے، ہم ان کے نظریات کے ساتھ شامل نہیں ہو گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل نہیں ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اقتدار کا فارمولا شیئر نہیں کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب، شرمیلا فاروقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب آپ اپنی بات مکمل ضرور کر لیجیے، اس میں ایک سوال شامل کر لیں جس کا جواب آپ سے جاننا ہے کہ تحریک انصاف تو قانون اور انصاف کی بات کرتی ہے، اگر آپ لوگوں کو تحفظات ہیں تو اس کے لیے فورمز موجود ہیں. آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن پر بھروسہ نہیں ہے تو اثر آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں، سپریم کورٹ سے رجوع کریں. آپ اس کی بجائے جس طرح سے جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے اسمبلیوں کے اندر، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان فورم سے رجوع کر لیا جائے؟ مختصراً جواب دیجیے تاکہ میں شرمیلا صاحب کی طرف بھی جاؤں. دیکھیں بالکل ہم جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت. یہ تمام ہم ایویڈنسز اکٹھی کر کے ہم وہاں جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم بالکل قانونی طریقہ کار بھی کریں گے. ہم کل پروٹیسٹ کرنے بھی جا رہے ہیں، وہ بھی ہم کریں گے. ہم دھرنے کی نوبت آئی تو وہ بھی دیں گے، اور پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھیں یہ لوگوں کے حقوق کے اوپر، لوگوں کے ووٹ کے اوپر چوری ہوئی ہے، ڈاکہ ہوا ہے. ہم نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق کو واپس دلانے ہیں، ان کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے. ہم ہر فورم یوز کریں گے، قانونی بھی، احتجاج کا بھی، اور پارلیمان بھی. اور پارلیمان کے اندر بھی ہمارا بالکل ایک جائز طریقہ کار جو ہمارے پاس ہے، فورم اویلیبل ہے، ہم اپنا پروٹیسٹ کریں گے. اور جو کوئی قانون سازی ہے، کوئی الیکشنز ہیں، کوئی پروسیس ہے، ہم اس کے اندر بھی پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم قانون سازی نہیں کریں گے، ہم قانون سازی کا ہمارا حق ہے، ہم اپنی انپٹ بھی دیں گے، اور ہم اپنا جائز جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو ہم بالکل فلفل کریں گے، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، 2022 کے میرا خیال ہے سبق بڑا حاصل کیا پی ٹی آئی نے. اب وہ اسمبلیوں سے باہر نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ اپوزیشن کریں گے اور بھرپور اپوزیشن کریں گے، جس کا بار بار اندیا بھی دیا جا رہا ہے. بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا حکومت کے لیے قانون سازی کرنا، دیگر معاملات چلانا؟ شرمیلا صاحبہ دیکھیے جی میں یہ سمجھتی ہوں، سر میں آتا ہوں شعیب صاحب آپ طرف. دیکھیے جی میں یہ سمجھتی ہوں جی شرمیلا صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی؟ بالکل کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر، پلیز جاری رکھیے. دیکھیے جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایوان میں واپسی کا فیصلہ کیا. اس بار انہوں نے وہ غلطی نہیں کی جو ماضی میں کی ہے، یہ ایوان کے اندر آئے ہیں. لیکن ایوان میں آنے کا اور بیٹھنے کا مقصد اور مطلب لیجسلیشن، اچھی سیاست، عوامی مسائل کی بات اور ان کی حل کی جانب کنٹریبیوشن کرنا ہوتا ہے. اگر ایوان میں آ کے بیٹھنے کا ان کا مقصد مطلب یہ ہے کہ یہ تانے کسیں، یا یہ گالم گلوچ کریں، یا یہ جوتے اٹھا کے لہرائیں، یا یہ کانسٹیٹیوشن کو پھاڑیں، تو یہ انتہائی غیر پارلیمانی اور افسوسناک ہے. دیکھیے ایوان کو سنجیدگی سے لیجئے.
اور عوام کا تقدس پامال نہ کریں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ان سے یہی کہے گا. بات یہ ہے قوم آپ کو بھی دیکھ رہی ہے, قوم ہم کو بھی دیکھ رہی ہے. حکومت ہوتی ہے, حکومت چلا ہی لیتی ہے, اور حکومت اپوزیشن کو بھی انگیج کرنا ان کا کام ہوتا ہے, جو کہ آئی تھنک حکومت کوشش کرے گی اور کرنا بھی چاہیے. ان کو بھی وہ کہ یہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, میں ان کی چیزوں کو نا کنٹیسٹ نہیں کر رہی. یہ جو کہیں چلے مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے, آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ دیٹ, بٹ دا فیکٹ از دیٹ ان کو ایک اچھی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. میں پھر دہراتی ہوں کہ ان کو جو ووٹ ملے ہیں, چاہے یہ بے شک کہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, 80 سیٹیں چوری ہوئی ہیں, جو بھی ہوئی ہیں, لیکن جتنے لوگ آپ کے ایوان تک پہنچے ہیں, تقریباً کوئی 92 لوگ آپ کے ہیں, وہ بھی اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ عوام نے پہنچایا ہے. اور عوام نے اس لیے پہنچایا ہے کہ آپ عوام کے مسائل کا حل کریں, آپ اس میں مدد کریں, اور سامنے والے کے مینڈیٹ کو نہ ماننا, تسلیم نہ کرنا, یہ بھی غلط بات ہے. سب یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سب کا مقصد مطلب ایک ہونا چاہیے. اس ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئیں, اس ملک کے اندر معاشی استحکام لے کر آئیں, اس ملک میں ایک عام آدمی کی مشکلات کی داد رسائی ہو, مہنگائی کم ہو, غربت کم ہو, بے روزگاری کم ہو. یہ چیزیں ہمارا مقصد اور مطلب ہونی چاہیے. اور لیکن میم اس میں اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے نا کہ جو 16 مہینے کی حکومت رہی ہے اس میں تو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, اس میں بجلی کے یونٹ کی قیمت بڑھی ہے, دیگر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے معاشی طور پر. یہ اعتراض آپ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. جی, میں آپ کی بات کو اگین کنٹیسٹ نہیں کر رہی. کوئی بھی حکومت 15-16 مہینے کی حکومت کو تو 15-16 مہینے تو ایک حکومت کو آتے آتے سیٹل ہونے میں لگ جاتے ہیں, پالیسیز بنانے میں لگ جاتے ہیں, اور پالیسیز کا تسلسل پھر وہ 5 سال کے لیے حکومتیں کیوں آتی ہیں, اس لیے آتی ہیں کہ وہ پالیسیز کا تسلسل ہو, کوئی اس کے ثمرات سامنے آئے. ماضی کو اس وقت چھوڑ دیں, ماضی کو بار دہرائیں گے, آگے کی جانب نہیں چل پائیں گے. اب ایک ملک میں جنرل الیکشنز ہو گئے, انتخابات کا عمل ہو چکا ہے, اب ایوان آ چکا ہے, ایوان میں 3 صوبوں میں تو حکومتیں آ چکی ہیں, باقی رہ گئی آپ کا ایک خیبر پختونخوا کی اسمبلی رہ گئی ہے. کل جو ہے وہ پرسوں جو ہے پرائم منسٹر الیکٹ ہونے جا رہے ہیں, کابینہ آ جائے گی. کام کرنے دیں, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے, عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے, تنقید کریں. دیکھیں اپنی بات کہنے کا ایک مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے. وہی بات, ایک بات ہوتی ہے آپ جوتا اٹھا کے گالی سے کہہ سکتے ہیں, ایک بات ہوتی ہے وہی بات آپ ایک مہذب طریقے سے, پارلیمانی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے تربیت کا, کہ آپ کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. میں ان سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل اپنی شکایت درج کریں, آپ بالکل اپنی بات کریں, لیکن ایک مہذب طریقے سے کریں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے, تمام حکومتیں جو ہیں وہ تقریباً بن ہی گئی ہیں. شعیب شاہین صاحب بات بڑی انہوں نے امپورٹنٹ کی, اور پتہ کی بات ہے کہ ماضی کو چھوڑے آگے بڑھے. اگر آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں, سیاسی معاشی استحکام چاہتے ہیں, عوام کی بہتری چاہتے ہیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں. اور جب الیکشن کے نتائج آئے تھے تب تو یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکے, اور اس پوزیشن میں بھی تھے آپ کو, لیکن آپ لوگ تو اس طرف نہیں آئے. خیر, اب جو انہوں نے تجویز دی ہے شرمیلا صاحبہ نے, اتفاق کریں گے اس سے آپ؟ تو کون اس تجویز سے اتفاق نہیں کرے گا, ہم تو اتفاق کرتے ہیں. مگر پی ڈی ایم 1 کا تجربہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ کہتے ہیں ماضی میں نہ جائیں. بھائی مہنگائی مکاؤ مارچ آپ کہتے ہو نا, معاشی سیاسی استحکام ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے, تو معاشی تباہی تو آپ لوگوں نے پھیلائی, سیاسی عدم استحکام آپ نے پیدا کیا. آپ کے زمانے میں چار دیواری کی پامالی ہوئی, آپ کے زمانے میں لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹی گئیں, آپ کے زمانے میں 200 مقدمات میں آپ نے عمران خان کو بند کیا. آپ نے وہ اس کانٹے کی بنیاد رکھی جو اگلے کئی سالوں تک آپ کو بھگتنا پڑے گی. آج اس کٹ پتلی حکومت سے آپ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے مسائل کو حل کر دینا ہے. 12 روپے یہ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے نا, پوری دنیا نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ جی ہم 3 مہینے کے اندر نہ کر سکے تو شہباز شریف کا نام بدل دینا. اس کی تقریریں ذرا اٹھا لیں. میں اپنے کپڑے بیچ کے, پتہ نہیں قمیضیں بیچ کے, تو میں جناب آٹا سستا کروں گا. وہ تو پتہ نہیں کپڑے تو نہیں بکے, لیکن پوری قوم کے کپڑے بک گئے. پھر یہ انہوں نے 12 روپے بجلی کے یونٹ کو اٹھا کے 70 روپے بجلی کا یونٹ تک پہنچا دیا. مجھے بتائیں 25% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ کا 70 روپے بجلی کا یونٹ ہے. ابھی جاتے جاتے ان لوگوں نے 7.5 روپے ابھی یہ کل پرسوں پھر بڑھا دیے. مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کوئی انڈسٹریلسٹ آئے گا, کوئی انڈسٹری لگانے کی پوزیشن میں ہوگا؟
انٹرنیشنل انویسٹر تو ویسے بھاگ گیا, لوکل انویسٹر آئے گا جو لیکن شعیب صاحب ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں درست ہیں سر ساری باتیں درست ہیں آپ کی, لیکن کیا اسمبلی میں سر اسمبلی میں جوتے لہرانے سے, چور چور کے نعرے لگانے سے بھی کیا انویسٹر آئے گا؟ کیا اس سے معیشت بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلی میں نہیں کہتا, میں پسند نہیں کرتا جوتا لہرایا جائے, مگر یہ بھی گھڑیاں لہراتے ہیں, کوئی پھر اس کے مقابلے میں جوتا لہراتا ہے. بات یہ ہے کہ ابتدا جب کوئی کرتا ہے تو اس کی انتہا پھر کوئی اور بندہ کرتا ہے. سن لے نا, دونوں چیزیں میں کہتا ہوں غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. مگر جو ایک چور سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی چوری کا پتہ ہے, جو فارم 47-45 کے مطابق ہم تینوں اسلام آباد کی سیٹیں جیتے بیٹھے ہیں, میں نے 1,05,000 ووٹ لیا, جو 50,000 والا ہے اس کو اسمبلی میں بٹھا دیا, تینوں سیٹیں اسلام آباد کے ہم جیتے بیٹھے ہیں. ہمارے دوست جو وکیل ہیں یا باقی لوگ ہیں 1-1 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں, کراچی ہو یا لاہور ہو یا باقی سیٹیں سے ہو. اب 1-1 لاکھ کو اٹھا کر کے 1,05,000 کو اٹھا کر کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ان کو آپ چور کو چور ہی نہ کہو تو آپ کہتے ہو کہ ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکو بھائی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ڈاکہ تو ڈالا ہے, ہم سب کے سامنے, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, ساری دنیا جانتی ہے, مگر مہربانی کرو ہم آپ سے بڑی محبت سی پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے, ریجیکٹڈ لوگوں کو آپ حکومتیں دیں گے, نمائندگی کا حق دیں گے, تو لوگ آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. آپ پالیسیز نہیں بنا سکتے, آپ ریفارمز نہیں لا سکتے, آپ ملک کے لوگوں کے لیے آپ بہتری نہیں لا سکتے. اس کے لیے پہلی کنڈیشن ضروری ہے فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. وہ آپ نے ہونے نہیں دیا, اور الیکشن سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے, اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو فارم 45 ہم لے کے گھوم رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سیکشن 1992 یہ کہتا ہے یہ ریزلٹ ہے, یہ ریزلٹ یہ ہوتا ہے جو فارم 45 ہوتا ہے. 47 سے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ریزلٹ کو اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا, اور آپ کہتے ہو کہ بس تہذیب سے پیش آ جائیں, یہ آپ کا کام ہو گیا, بس یہ آپ کا کام ہے. بھائی ہم تہذیب سے پیش آتے ہیں. شعیب شاہین صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والا نقشہ کیا ہوگا, اس حکومت کو کس طرح سے چلنے دیا جائے گا, یا پھر اپوزیشن جو ہے وہ مشکلات کھڑی کرے گی. تمام تر معاملات پر بات کریں. شرمیلا صاحبہ آپ نے سنا شعیب شاہین صاحب کیا کہتے ہیں, جس طرح سے وہ ذکر کر رہے ہیں 200 مقدمات بانی پی ٹی آئی پر عائد کیے گئے, بنائے گئے, آپ کو وہ مورد الزام اس پر ٹھہراتے ہیں, یعنی جو گورنمنٹ 16 مہینے کی رہی ہے اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ جو قانون سازی ہوگی آپ لوگوں کے لیے, یا اگر مسلم لیگ نواز صرف حکومت میں رہتی ہے, آپ لوگ کوئی عہدے نہیں لیتے, تو بڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے جی, مقدمات ان پہ پیپلز پارٹی نے نہیں بنائے, توشہ خانہ کیس ہم نے نہیں بنایا, نہ ہی ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملات ہے یا فورن فنڈنگ کا کیس ہم نے نہیں بنایا. توشہ خانہ کیس تو آپ کو پتا ہے کہ ایک صحافی نے رائٹ آف انفارمیشن کے تحت انفارمیشن مانگی, وہاں سے یہ معاملات چلے. جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے, جب سے یہ معاملہ چلا, کہاں سے نکلا کہاں تک پہنچا یہ ان کو معلوم ہے. انٹرا پارٹی الیکشنز یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جہاں پر ان کے ساتھ معاملات خراب ہوئے. یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے 10 سال پہلے. اس کے بعد عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی, آئی تھنک جسٹس وجی کی رہنمائی کے اندر, سربراہی میں. اس میں بھی یہ فائنڈنگز آئے تھے کہ جی وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں, اس کے اندر ایشوز ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جسٹس وجی کو فارغ کر دیا. تو یہ ان کے معاملات آج کے نہیں ہیں, یہ مسئلے مسائل کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے سائفر کا کیس, بھائی سائفر کا کیس آپ نے لہرایا نا, ہم نے تو آپ کو نہیں دیا. وہ کہتے ہیں سائفر ہمیں پتہ نہیں تھا, نہیں تھا, گم ہو گیا, کہاں گیا, پتہ نہیں, کسی کو نہیں پتا. واللہ عالم where that cipher is. بہت ساری چیزیں یہ ان کے معاملات ہیں. لیگل ایشوز تو اپنے خود حل کریں نا, ہم نے تو ان کے لیگل ایشوز ان کے لیے نہیں بنائے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی نے سیاسی مقدمات بنا دی, ہم نے نہیں بنائے. 9 مئی کے واقعات بھائی ہم نے تو نہیں کیے. جو ہوا نہیں ہوا, جو قوم کے ساتھ جس طریقے سے ان کو اپنی مسلح فوج کے خلاف کھڑے کر دیا گیا, یہ تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے. تو اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ قانون پھر حرکت میں آئے گا, پھر یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. یہ ان کے ایشوز ہیں اینڈ دے ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ. اس میں کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے. اس کا یہ ریٹورک یہ نہ بنائیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی, جو کہ نہیں ہو رہی ہے. ہاں میں ضرور ایک چیز ضرور کہوں گی بحیثیت ایک خاتون, میں ضرور کہوں گی کہ جو خواتین اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں ان کی مقدمہ چلائیں, سزا دیں یا جزا دیں یا بیل پہ چھوڑ دیں. جو بھی خواتین ہیں, میرے لاکھ اختلافات ہوں عالیہ حمزہ سے یا صنم جاوید سے, وٹ ایور پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, لیکن بحیثیت ایک خاتون میں کبھی بھی یہ بات کو اپریشیٹ نہیں کروں گی کہ خواتین کو جیلوں میں رکھا جائے.
مجھے پتا ہے میں جیل میں رہ چکی ہوں, میں ایک سیاسی قیدی تھی. فریال تالپور صاحبہ کو ان کی حکومت نے, عمران خان صاحب نے گھسیٹ کے ہسپتال سے جیل میں ڈالا. مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا. میں نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا. سو آئی ول ناٹ اپریشیٹ کہ ان کی خواتین بھی جیل کے اندر ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات اور حالات ایسے لے کے چلیں کہ کسی کی تضحیک نہ ہو, کسی کی عزت کی پامالی نہ ہو. جو ایوان میں آج بھی ہوا ہے وہ افسوسناک ہوا ہے. میں ایوان میں بیٹھی تھی, مجھے معلوم ہے کہ جس طریقے سے گالم گلوچ ہوئی. میرے پیچھے عطا تارڑ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ایک ایم این اے آ کے ان کو گالم گلوچ ان کے ساتھ شروع کر دی. اسی طریقے سے پھر آگے جا کے ان کے کچھ ایم این ایز نے جوتے اٹھائے. پتہ نہیں کیا کیا ہوا. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. آپ پارلیمان, وہ پارلیمان جس میں عوامی نمائندے بیٹھے ہیں, آپ اس کی پامالی کریں. آپ اپنی پامالی کریں. جو عزت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, آپ کے ایم این ایز وہاں پہنچے ہیں, آپ اپنی عزت میں کمی لا رہے ہیں. آپ اس ایوان کو, اس عوام کا تقدس پامال کریں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. رائٹ. شعیب صاحب, کیسز انہوں نے تو نہیں بنائے, وہ یہ شرمیلا صاحبہ کی آپ نے گفتگو یقیناً سن لی ہوگی, اور جو انہوں نے ماضی کے حوالے دیے ہیں, مریم نواز کی گرفتاری ہو یا فریال تالپور کی گرفتاری ہو, معاملات تو ماضی میں بھی یہی چلتے رہے ہیں. آپ آج کس طرح سے یہ اعتراض کر سکتے ہیں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے؟ ماضی میں اگر ہوا تب بھی غلط اگر تھا تو آپ یہ مانیں کہ تب بھی غلط تھا, اگر آج آپ غلط کہتے ہیں سب کو. تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, مریم نواز کا خلاف مقدمہ مریم نواز کی حکومت کے زمانے میں بنا, اس لیے ہم نے نہیں بنایا. نمبر 2, فریال تالپور کے خلاف مقدمہ نواز شریف کے زمانے میں بنا. اومنی گروپ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے بشیر بہمن جو آج ان کا چہیتا بیٹھا ہوا ہے وہاں, وہ بنانے والوں میں سر فہرست تھا. تو اس لیے ہم نے مقدمہ کوئی نہیں بنایا تھا. ان کے خلاف مقدمات جو چل رہے ہیں, ان کی اپنی جو ان کے بڑے بڑی بنے ہوئے ہیں آج کل, بڑی محبت کی پینگے ہیں, نواز شریف کے زمانے میں بنے. تو دوسری بات, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن کے بے لاتعداد ان کے اوپر الزامات ہیں, اس کے تحت ان کو اٹھایا گیا یا جیل میں گئے, اپنے مقدمات انہوں نے سہے ہیں یا جو بھی کیا ہے. اب آپ آئیں میرے خلاف مقدمات, انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کی. میں نے کب کہا انٹرا پارٹی الیکشنز آپ نے کری ہیں یا آپ کا کوئی ایشو ہے؟ بھائی وہی این پی ہے, اس کے اوپر 20,000 جرمانہ دے کے الیکشن کمیشن نے کہا جاؤ جی 6 مہینے بعد آؤ. ہمارے اوپر جو ہونے والے نئے الیکشن جو ہم نے ان کی نگرانی میں بنائے ہیں الیکشن کمیشن کی, انہوں نے کہا جی اٹھا کر کے بلے کا نشان چھین لیا الیکشن سے پہلے. اور وہ بدنیتی الیکشن کمیشن کی, اور سپریم کورٹ نے انتہائی زیادتی کرتے ہوئے, ناانصافی کرتے ہوئے ہم سے نشان چھینا. مگر انٹر پارٹی الیکشن کا تو ہم نے نہیں کہا کہ 200 مقدموں میں وہ بھی شامل ہے. 203 مقدمات وہ ہیں جو ان کے دور حکومت میں, جب یہ بھی منسٹرز تھے, جب وہ پوری طرح انجوائے کر رہے تھے شہباز شریف کے ساتھ, ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے. اور وہ ایک مقدمہ نہیں, 2 مقدمے نہیں, آپ نے تو 2 مقدموں کی بات کر کے آپ نے اپنی جان چھڑا لی. 203 شعیب صاحب, کیا 9 مئی کے جو واقعات پیش ہیں اس میں مقدمات نہیں ہونے چاہیے تھے اگر قانونی طور پر بات کی جائے؟ کس واقعات کی بات کر رہے ہیں؟ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف. جی 9 مئی, سانحہ 9 مئی کی بات کر رہا ہوں میں. بھائی سانحہ 9 مئی کے وہ ذمہ داران, یہ تو ظاہر ہے, یہ تو فیصلہ قانون نے کرنا ہے, نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. سانحہ 9 مئی کرنے والے کے خالق جو سانحہ 9 فروری کے خالق ہیں, وہی سانحہ 9 مئی کے خالق ہیں. آج ایمل ولی کے الفاظ آپ نے سن لیے, ایمل ولی کو بھی پھر غداری کے مقدمے میں پہلے جیل میں ڈال دیں, پھر آپ بات کریں. وہ تو ان کے آج بھی ان کے ساتھی ہیں. ایمل ولی آج بھی ان کا وہ ہے, کیا نام ہے, اپنے سیاست میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس حکومت میں ان کے ساتھ. اچھا شعیب صاحب, میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے, میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں مختصراً ایک پوائنٹ. جی شعیب صاحب, جی بتائیں, جاری رکھیں. میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے سر, معاشی استحکام کی چونکہ بات ہو رہی ہے سر, ایک طرف معاشی استحکام آپ بھی چاہتے ہیں, یہ جماعتیں بھی چاہتی ہیں, لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی خط لکھتے ہیں IMF کو کہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں. تو اس طرح معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے جناب شعیب صاحب؟ آپ کہتے ہیں کہ IMF سے پیسے لے کے معاشی استحکام آئے گا, یہ انہوں نے پیسے لیے تھے نا, آ گیا تھا معاشی IMF کے پاس. تو آپ لوگ بھی گئے تھے نا سر؟ بھائی IMF کے پاس ہم بھی گئے تھے, لیکن ہم نے 6.2% GDP تک پہنچایا. ہم نے $24 بلین کا آپ کو ریزرو دیا. ہم نے فیکٹری انڈسٹری چلا کے آپ کو دکھائی. ہم نے آپ کو زراعت میں ترقی کر کے دکھائی. ٹھیک ہے, ان کے اعداد و شمار کے مطابق ہم, ٹھیک ہے, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا سر. وقت بہت کم ہے, مجھے اس پہ جواب لینے دیں سر, وقت بڑا کم ہے, معذرت کے ساتھ وقت بہت کم ہے.
ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، وہ تباہی مچائی جو آپ نے ان کی زیرو مائنس ان کی جی ڈی پی کر کے گئے ہیں. یہ ان کا اپنا ڈیفنس منسٹر کہتا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے 5.8 ٹریلین روپیز آپ اس وقت سود کی مد میں دیتے ہیں. آپ $18 بلین اوپر. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، آپ رسپونڈ کریں گے اس پہ؟ اس میں کٹنا ہے، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ کر سکتے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، تمام معاملات اور جو گفتگو ہے یہ تو ٹیلی ویژن چینلز پہ کرنے کی ہے ہی نہیں. اب آپ آئی ایم ایف کو کس لیے خط لکھ رہے ہیں؟ ایک فورن ڈونر کو آپ کس لیے پاکستان کے اندرون معاملات کے اندر انوالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ فورن ڈونر جو ہے وہ لون نہ دے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ یہ کوئی بھی محب وطن نہیں چاہے گا. مجھے کوئی محب وطن یہ نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ وقت ختم. شرمیلا فاروقی صاحب، وقت ختم ہو گیا، بڑی معذرت آپ کا، اور شعیب شاہین صاحب آپ کا، دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.